بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آسمہ شرازی۔ پروگرام ہے فیصلہ آپ کا۔ اسرائیل اور فلسطین کا تنازع اور فلسطین پر ظلم اور جبر کی جو تشدد کا جو سلسلہ ہے وہ ابھی تک جاری ہے۔ اس سلسلے میں آج 18واں دن ہے اور 1800 سے کئی زیادہ وارداتیں اس وقت ہو چکی ہیں۔ آج اس معاملے کے اوپر بھی اقوام متحدہ نے اور بھی بہت سارے اہم معاملات ہیں جو کہ وہاں پہ انسانی المیے سے متعلق ہیں، انسانی حقوق کی دنیا بھر کی تنظیمیں اس پہ بات کر رہی ہیں۔ آج بھی آرمی چیف جناب عاصم منیر صاحب نے ملاقات کی ہے، جو سفیر ہیں یہاں پہ فلسطین کے، ان کے ساتھ، اور ان سے اور بہت دو ٹوک بیان جو ہے وہ آرمی چیف کی طرف سے آج جاری کیا گیا ہے اس ملاقات کے بعد، جس میں کہ انہوں نے یہ کہا ہے فلسطین کی آزادی کی جنگ کو دہشت گردی سے جوڑنا نادانی ہے، غزہ سے فلسطینیوں کا جبری انخلا انسانیت کے خلاف جرائم کا عکاس ہے۔ عالمی برادری اسرائیلی فوج کو جاری مظالم کی حوصلہ افزائی سے باز رکھنے کے لیے متحرک ہو۔ اسرائیل کی خود غرضی اور تنگ نظریے کے تحت جبر ہو رہا ہے۔ اسرائیلی فوج کے مظالم انسانیت اور شہری اقدار کے خلاف ورزی کے عکاس ہیں۔ یہ بھی انہوں نے کہا کہ جس طرح سے بے دریغ قتل، اسکول یونیورسٹیز پر حملے، امدادی کارکنوں پہ حملے، اسپتالوں پہ حملے جاری ہیں، اس پر سخت اظہار تشویش ہے۔ بہت سخت سٹیٹمنٹ اور بہت دو ٹوک اور واضح بیان جو ہے وہ آرمی چیف کی طرف سے آیا ہے، اور بہت اہمیت ہے اس بیان کی، کیونکہ پاکستان واحد مسلم ریاست ہے جو کہ نیوکلیئر ریاست ہے، اور اس کے آرمی چیف کی طرف سے اسٹیٹمنٹ کا آنا یقینی طور پر بہت اہمیت کا حامل ہے۔ جہاں دنیا بھر میں مظاہرے ہو رہے ہیں، وہیں پر بہت سارے عالمی رہنما جو ہیں وہ فلسطین کے خلاف جو جبر اور تشدد اور ظلم روا ہے اس کے خلاف بھی بات کر رہے ہیں۔ مثلاً سابق صدر براک اوباما صاحب کی جو وارننگ ہے وہ بھی سامنے آ چکی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اسرائیل کو کوئی بھی فوجی حکمت عملی جو قیمتی انسانی جانوں کو نظر انداز کرنے کا سبب بنتی ہے بالآخر اسی کے گلے پڑ سکتی ہے۔ پہلے ہی غزہ پر بمباری میں ہزاروں فلسطینی مارے جا چکے ہیں، جن میں سے اکثر بچے ہیں، لاکھوں افراد بے گھر ہو چکے ہیں۔ اسرائیلی حکومت کی شہری آبادی کے لیے خوراک، پانی اور بجلی کے انقطاع کے فیصلے سے نہ صرف بڑھتا ہوا انسانی بحران مزید خوفناک ہونے کا خدشہ ہے، بلکہ یہ فلسطینیوں کی اگلی نسلوں کے رویوں کو بھی مزید سخت کر سکتا ہے۔ اسرائیل کے اقدامات نہ صرف اس کے لیے عالمی حمایت ختم کر سکتے ہیں، بلکہ کھیل اسرائیل دشمنوں کے ہاتھوں میں جا سکتا ہے۔ اسرائیل کے اقدامات سے خطے میں امن اور استحکام کے حصول کی طویل مدتی کوششوں کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ یہ بہت اہم سٹیٹمنٹ ہے جو کہ ان کی طرف سے آیا ہے۔ بہرحال اس معاملے کے اوپر عالمی خاموشی اپنی جگہ پہ اہم ہے۔ اقوام متحدہ بے بس نظر آتی ہے، کیا ہوگا کیا نہیں، یہ بھی ایک اہم ہوگا معاملہ۔ دوسری جانب پاکستان کی جو سیاسی صورتحال ہے اس کے اوپر بھی آج ایک بڑا اہم دن جو ہے وہ تصور کیا جا رہا ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ آج نواز شریف صاحب کو ریلیف ملا ہے، اور بلکہ کہا جا رہا ہے کہ 3 مقدمات کے اندر ان کو ریلیف ملا ہے۔ ایک مقدمہ جس میں کہ ان کو اشتہاری قرار دیا گیا تھا، آج وہ اشتہاری نہیں رہے۔ دوسرا ان کو ریلیف کہا جا رہا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں 1 روز کی جو ان کو مزید ضمانت کی توسیع ہوئی ہے اس کے اندر ہے، جو کہ العزیزیہ اور ایون فیلڈز کے اندر ہے۔ اور تیسرا ریلیف جو کہ نگران حکومت پنجاب کی نے دیا ہے، اور انہوں نے سزا معطل کی ہے نواز شریف صاحب کی۔ اس کی پہلے ہمیں نظیر گو کے ملتی ہے، جب بزدار حکومت نے نواز شریف صاحب کو جانے کی اجازت دی تھی، انہوں نے سزا معطل کی تھی اور 8 ہفتوں کے لیے ان کو وہاں باہر بھیجا تھا علاج کے لیے، لیکن اس کے بعد پنجاب حکومت نے کبھی، جو کہ مشروط تھا کہ ان کی جو میڈیکل سرٹیفکیٹس وغیرہ پیش کیے جائیں گے، کبھی مڑ کے یہ نہیں کہا کہ نواز شریف صاحب کو وطن واپس لایا جائے۔ یہ تحریک انصاف کی حکومت میں یہ سب کچھ جو ہے وہ ہوتا رہا۔ تو کیا واقعی آج نواز شریف صاحب کو ریلیف ملا ہے؟ کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اب الٹا پہیا چل رہا ہے؟ کیا پاکستان پیپلز پارٹی جو کہ اس وقت کہہ رہی ہے کہ نواز شریف صاحب اگلے لاڈلے ہیں، کیا واقعی لاڈلا پلس کہا جا رہا ہے؟ تو یہ بات درست ہے، اور کیا وقت وہیں پہ آ کے رک گیا ہے جہاں سے یہ شروع ہوا تھا؟ وہی جج بشیر کی عدالت تھی، وہی جج بشیر کی عدالت آج تھی، میز کے کردار بدل گئے ہیں، حالات بدل گئے ہیں، واقعات بدل گئے ہیں۔ کیا ہوا ہے، کیا ہو رہا ہے؟ یہ سارے معاملات ہیں جس کے اوپر آج کے اس پروگرام میں ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ جناب ندیم افضل چند صاحب ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما، بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا۔ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے جناب کامران مرتضیٰ صاحب، سینیٹر ہیں، JUIF کے، معروف قانون دان ہیں، سپریم کورٹ بار کے صدر رہے ہیں، بہت شکریہ سر آپ کی تشریف آوری کا۔ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے خرم دستگیر خان صاحب، پاکستان مسلم لیگ نواز کے سینئر رہنما اور سابق وزیر بھی، بہت اہم وزیر رہے ہیں، تو بہت شکریہ آپ کا بھی
خرم صاحب آپ نے ہمیں جوائن کیا. میں سب سے پہلے کامران صاحب آپ کے پاس آنا چاہتی ہوں. یہ جو سزا معطل ہوئی ہے اور یہ جو ریلیف ملا ہے, آپ کو یہ ریلیف کے اوپر آپ کا میں تبصرہ سننا چاہتی ہوں, اور کیا یہ واقعی ریلیف ہے یا جس طرح سے ان کو ریلیف دیا گیا ہے اس طریقہ کار کے اوپر اعتراضات درست ہیں؟ کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے دونوں باتیں درست ہیں. پہلی بات یہ بحث جاری تھی کہ ایسا نہیں ہو سکتا. اس وقت میری اپنی جو رائے تھی, اپنی سوچ تھی کہ جہاں پہ کہیں ممانعت نہیں ہوتی وہاں پہ ویسا ہو سکتا ہے. تو قانون جن چیزوں کو منع نہیں کرتا کہ ایسا نہ کیا جائے, یا جہاں پہ کوئی اس کے اگینسٹ جو ہے نا کوئی پینالٹی نہیں ہے کہ اگر ایسا کرو گے تو ایسا ہوگا, تو وہاں پہ ایسا ممکن ہے. تو یہاں تک تو اصول کے تحت جو ہے نا یہ ایک بات درست ہو گئی کہ ریلیف دی جا سکتی تھی. کورٹ کی ڈسکریشن میں تھی, کورٹ ریکارڈ کو ایگزامن کر کے وہ کر سکتی تھی. یہ تو اس کا ایک پہلو ہو گیا. دوسرا پہلو جو ہے نا وہ شاید جس کے اوپر اعتراضات آ رہے ہیں اس میں پراسیکیوشن کا رویہ اور گورنمنٹ کا رویہ, اسپیشلی پنجاب گورنمنٹ کا رویہ, اس پہ اعتراضات آ رہے ہیں. اور وہ اعتراضات کسی حد تک بنتے بھی ہیں. وہ اعتراضات اس لیے بنتے ہیں کہ آیا یہ جو سہولت ہے یہ پاکستان کے تمام تر عوام کے لیے ہے. یقیناً یہ سہولت جو ہے نا میاں صاحب کو ملنی چاہیے تھی, بہت اچھی بات ہے. میں خود لبرل جو ہے نا اس میں سمجھتا ہوں کہ جج کو لبرل ہونا چاہیے اور ریلیف گیونگ ہونا چاہیے. ان کے ساتھ پہلے بھی زیادتی ہوئی تھی, مگر یہ زیادتی کے بعد اب اگلے اس بات پہ آ جائیے کہ کیا پاکستان میں جو ہے نا یہ سب کچھ عام آدمی سے, عام نتھو خیرے سے, عام جس کو کیڑے مکوڑے آپ کہتے ہیں اور سمجھتے ہیں, ان کو بھی جو ہے نا یہ ریلیف ملا کرتی ہے. تو جو اگر وہ کیڑے مکوڑوں کے لیے بھی یہ ریلیف اویلیبل ہے تو پھر تو سر آنکھوں کے اوپر, اور یہ اگر کیڑے مکوڑوں کے لیے نہیں ہے تو پھر جو ہے نا اس کے اوپر تنقید ہوگی اور بڑی شدت کے ساتھ تنقید ہوگی. اور اگر کوئی نہیں بولے گا بھی تو سوچے گا اور پھر اس کے ساتھ اس کا وہ ہیٹرڈ جو ہے نا وہ کریٹ ہوگی. بالکل کامران صاحب, اس میں جو کرمنل پروسیجر جی کورٹ کا سیکشن 401 ہے اس کو جواز بنایا جا رہا ہے کہ پہلے بھی اسی کے تحت جو ہے وہ بزدار حکومت نے نواز شریف صاحب کو جانے کی اجازت دی تھی اور سزا معطل کی تھی, اور آج بھی اسی کے حساب سے سوال بن رہا ہے. تو کیا نگران حکومت کے پاس یہ اختیار تھا سر؟ میں جورسڈکشن سے میں انکار نہیں کرتا کہ 401 میں جورسڈکشن جو ہے وہ گورنمنٹ کو ویسٹ کرتی ہے, مگر اعتراضات دو آئیں گے. ایک جو ہے کیئر ٹیکر سیٹ اپ کا کہ کیا نگران حکومتیں ایسا کر سکتی ہیں, یا وہ کسی لمیٹڈ پرپز کے لیے ہیں, یا خواجہ آصف کے کیس میں جو کچھ طے ہو چکا ہے وہ آج بھی جو ہے نا وہ اپلیکیبل ہے. ایک بات. دوسرا یہ ہے کہ یہ ان کیڑے مکوڑوں کو جو کہ پڑے ہوئے ہیں, جن کے 25 سال گزر جاتے ہیں, جو ایگزیکیوٹ ہو جاتے ہیں, ان کی اپیلیں جو ہے سپریم کورٹ میں پڑی ہوتی ہیں, کیا یہ سہولت ان کو بھی حاصل ہے؟ اگر ان کو حاصل ہے تو پھر جو ہے نا یہ ہم ان عدالتوں کو, اس سسٹم کو سلام کرتے ہیں. ادروائز جو ہے نا اس سسٹم کو سلام کرنے والا کوئی نہیں ہے. یا وہ بولے گا, نہیں بول سکا تو سوچے گا اور پھر ساتھ نفرت بھی کرے گا اس نظام سے. آپ اس نفرت کو مزید شدت دے رہے ہیں جو کچھ ہو رہا ہے. یہ اب چند صاحب آپ کیا کہیں گے؟ کامران مرتضیٰ صاحب نے تو ایک عام آدمی کی بھی بات کی ہے, قانون کی بھی بات کی ہے. قانونی اعتبار سے وہ کہہ رہے ہیں کہ درست ہے, مگر میں دو چیزیں. پہلے تو میں سمجھتا ہوں کہ آرمی چیف کا جو بیان آپ نے شروع میں دیا ہے یہ ضرورت تھی بہت زیادہ جی. اور اس وقت پاکستان ایک اٹامک پاور ہے, بالکل میں سمجھتا ہوں اس سے اور مزید ایسے بیانات بار بار آنے چاہیے. اور یہ کیونکہ ہم اس وقت اپنے مظلوموں کو اور دیکھ کیا سکتے ہیں جی. اب جہاں تک کامران مرتضیٰ صاحب کی بات سے میں بالکل ایگری کرتا ہوں. دیکھیں عدل کے اوپر ہی معاشرے قائم رہتے ہیں. اب لوگوں کو کئیوں کو عدل سے بھی لفظ سے چڑ چڑھ گئی ہے. اب اگر آپ ایک قانون عام آدمی کے لیے اور ہوگا اور خاص کے لیے اور ہوگا تو ایسے معاشرے پہ پھر لوگوں کا اعتماد اٹھ جائے گا. بالکل پولیٹیکل انجینئرنگ تھی جو میاں صاحب کو سزا تھی, لیکن آپ ایک نئی پولیٹیکل انجینئرنگ سے ان کو ایسا نہ کریں کہ اس وقت عمران خان کے دور میں جوڈیشری نے یہ کیا تو آپ جوڈیشری, اس سے آپ اپنے جوڈیشل سسٹم کو مزید گندا کر رہے ہیں. لیکن سر ان کو قانون کے مطابق آج سزائیں, اور جو پنجاب حکومت نے جو کی ہے, پنجاب حکومت پہ آپ تنقید وہ آپ میں نے سنا ہے. میں سمجھتا ہوں بالکل ان کو نہیں, ایسے کتنے اور بندوں کو انہوں نے کیا ہے. پھر میں وہ کہوں گی کہ محسن نقوی صاحب تو آپ کے بھی بہت قریب ہیں. محسن نقوی صاحب ہوں یا کوئی بھی ہو, ندیم افضل کیوں چیف منسٹر نہ ہو, یہ میٹر, شخصیات میٹر نہیں کرتی. میٹر کرتا ہے سسٹم, نظام, عدل میٹر کرتا ہے.
تو پھر آپ کسی اور کو بھی دے دیں نا. جو جیلیں بھری پڑی ہیں, بیچاروں کو سونے کی جگہ نہیں ہے جیلوں میں. لوگ یہ سہولت تو عمران خان صاحب کو بھی ملتی رہی, تو غلط ہے. اگر خاص اشرافیہ کو یہ ملے گی, عام آدمی کو نہیں ملے گی, تو اس کو کون اپریشیٹ کرے گا؟ میں تو نہیں کر سکتا. تو آپ اس کو دوسری طرح سے پولیٹیکل انجینئرنگ کے ساتھ جوڑ ہیں. نہیں, میں پولیٹیکل انجینئرنگ تو لوگوں کو نظر آ رہی ہے نا جی, اس پہ جوڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ نہیں مگر وہ تو آسمان پہ لکھا ہوا نظر آ رہا ہے. کیا آپ پچھلی دفعہ بھی آپ یہ بات ہمارے پروگرام میں آپ نے کہی تھی. دیکھیں اب میں اس وقت نا جی, ماحول اس وقت پولیٹیکل انجینئرنگ کو رد کرنے کے لیے ضروری ہے کہ یہاں سیاسی ماحول بھی بہترین کیا جائے. الیکشن کی طرف ہم نے جانا ہے, تو میرے خیال میں پولیٹیکل جو شدت ہے, جو نفرت ہے, جو پولرائزیشن جو پچھلی حکومت سے لے کر اور دو پارٹیوں کی وجہ سے ہے, اس کو ختم کرنا پڑے گا ہمیں. اس لیے میں زیادہ اس چیز پہ نہیں جانا چاہتا. محتاط ہیں آج آپ بہت. نہیں, محتاط کی نہیں بات. اچھا, میں محتاط ہی رہتا ہوں, آپ کی مہربانی. محتاط اس ملک میں اب ہر کوئی محتاط ہے, تو میرا کیا قصور ہے؟ صحیح بات. اب یہاں محتاط ماڈل زیادہ چل گیا. یہ نیا ماڈل آیا, محتاط ماڈل. یہ اچھا ہے محتاط ماڈل. اور بھی ابھی مزید محتاط ہونے کے دن آ رہے ہیں آپ کے خیال میں؟ دیکھیں, اتنا نہ محتاط ہوں کہ پھر انسان ختم ہی ہو جائے, اس کی سوچ ہی ختم ہو جائے, اس کا بالکل اس کی اپنی شخصیت ہی ختم ہو جائے. تو اگر آپ زندہ چلتے پھرنا چاہتے ہیں, جو صرف آپ زندہ لاش ہو, تو پھر زیادہ محتاط ہی رہنا چاہیے, حرکت نہیں رہنی چاہیے. تو آپ کا جو بنیادی اعتراض ہے وہ طریقہ کار پہ ہے, جیسے کامران صاحب کا تھا. دیکھیں, قانونی اس کے اوپر نہیں ہے. کامران صاحب کی بات کو سیکنڈ کرتا ہوں. مجھے قانون جو اس کو اجازت دیتا ہے بالکل دینی چاہیے, لیکن دیکھنا چاہیے قانون کس موقع پہ کس کے لیے استعمال ہو رہا ہے اور کن حالات میں استعمال ہو رہا ہے. اس سے یہ مثلا جیسے آج نیب نے جس طرح سے ریئیکٹ کیا ہے, مگر نیب تو خیر اداری پولیٹیکل انجینئرنگ کا ہے نا جی. نیب کو میں تو کبھی نیب کی سزا کو بھی عدل نہیں سمجھتا, اور وہ کسی کو چھوڑ دے تو میں اس کو بھی عدل نہیں سمجھتا. میرا کانسیپٹ نیب کے بارے میں بڑا کلیئر ہے. تو نیب کو سزا کے لیے تھوڑا ہی بنا ہے, کوئی کرپشن ختم کرنے کے لیے تھوڑا ہی کسی نے بنایا تھا. جس نے بنایا تھا اس نے پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے بنایا تھا. تو ظاہر عدالتوں کے سامنے تو جو پیش ہوگا وہ تو نیب بھی پیش کرے گی نا, وہی رجسٹر لے کے جاتی ہے کہ ندیم افضل چند صاحب کے اوپر یہ الزامات جو ہے, اور یہ نظام جو تفتیش ہے, جو پروسیکیوشن کا سسٹم ہے, جب سارا ہی کمپرومائزڈ ہو جائے تو پھر آپ اور میں اس کے اوپر کیا بحث کر سکتے ہیں؟ بالکل. اچھا خرم صاحب, آپ کیا کہیں گے؟ کیونکہ آج تو بہت اعتراض اسی بات کے اوپر ہے, آپ نے سن لیا کامران صاحب کو بھی, چاند صاحب کو بھی, کہ طریقہ کار جو ہے وہ غلط ہے. کیا ہوتا اگر نواز شریف صاحب آتے ایئرپورٹ سے, وہ آتے عدالت میں, وہ اپنی بیل لیتے اور اس کے بعد وہ جلسہ کرتے اور واپس آ کے یہاں پیش ہو جاتے, مگر ایسا نہیں ہوا. کیونکہ ہمارے سامنے ایک بہت ہی گمبھیر ناانصافی اور ناحق کانڈکٹ ہے پاکستان کی عدلیہ کا بھی, اور غالباً اس کے پیچھے پاکستان کی مقتدرہ بھی تھی. تو آج جو ہم دیکھ رہے ہیں, میں بڑے ادب سے عرض کروں گا, اگر انگریزی کا لفظ استعمال کر سکوں, ریلیف نہیں ہے, ریڈریس ہے. معافی نہیں ہے, تلافی ہے. عنایت نہیں ہے, ازالہ ہے. کیونکہ کسی پاکستان کے عام جو شہری ہے, اس کے ساتھ بھی ایسا نہیں ہوتا کہ جو تنخواہ اس نے نہیں بھی لی اس کو زبردستی اثاثہ ڈکلیئر کر کے, تو پھر اس کو کہا کہ جی آپ نے تو اپنا اثاثہ ڈکلیئر نہیں کیا, تو آپ پوری زندگی کے لیے سیاسی عمل سے باہر ہیں. تو اس قسم کی جو ایک سوچ سمجھ کے ذریعے سیاسی انجینئرنگ ہم سب کہہ رہے ہیں, تو سیاسی انجینئرنگ غیر معمولی عمل تھا. اب اس غیر معمولی عمل کو سیدھا کرنے کے لیے اب اگر آج نیب نے کہا جی نیب نے اس کے اوپر رجسٹ نہیں کیا, نیب کیسے رجسٹ کرے؟ کیونکہ جب رجسٹ کرے گی تو پھر پورا مرحوم جج ارشد ملک کا, کہ جس غیر قانونی, غیر آئینی اور مکمل طور پہ مس کانڈکٹ کے ذریعے وہ سزا دلائی گئی تھی العزیزیہ ریفرنس والی, وہ سارا کچھ کھل کر سامنے آ جائے. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تلافی ہے اور یہ ازالہ ہے, تو تلافی کون کر رہا ہے اور ازالہ کس طرح ہو رہا ہے؟ اس میں بہت ساری جو قانونی موشگافیاں ہیں وہ ہو سکتی ہیں, اور اس پہ ضرور جو کامران صاحب نے ایشوز اٹھائے ہیں. لیکن ایک سوال تو ہے نا جی, کہ وہ عدلیہ جس نے مرحوم ارشد ملک کو اپنی رینک میں سے نکال دیا کہ جی آپ نے مس کانڈکٹ کیا ہے, آپ کا طریقہ کار درست نہیں ہے, لیکن ان کے کیے ہوئے فیصلے کو کسی نے ہاتھ نہیں لگایا.
کہ جناب یہ فیصلہ غلط کیا تھا, وہ مسکانڈکٹ ہوا. نہیں مگر خرم صاحب اس وقت کی جو زیادتی تھی دونوں ہمارے جو دونوں گیسٹ جو ہے وہ یہی بات کر رہے ہیں. ایک لائن لگانی پڑے گی, ایک لائن لگانی پڑے گی کہیں نہ کہیں. اب اگلی پارلیمان انشاءاللہ جب پاکستان کے عوام منتخب کریں گے, کہیں نہ کہیں ایک لائن لگانی پڑے گی, ورنہ اسی طرح امبیلنس ہوگا, پھر بیلنس ہو جائے گا, اور پھر ہم کہیں گے یہ تو قانون کے مطابق نہیں ہوا. اب اگر آج پنجاب گورنمنٹ نے جو سیکشن 401 کا استعمال کیا ہے سی پی سی کا, اب اس کے اوپر بھی بحث ہوگی اور ہونی چاہیے. نہیں, کیا یہ ریلیف عمران خان صاحب کو ملے گا؟ کیا کابینہ کے پاس اگر ان کا کیس گیا نگران کابینہ کے پاس تو وہ ان کو ریلیف دے گی؟ جی, میں صرف یہ کہوں گا کہ اگر عمران خان کے معاملے میں بھی یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ جج کے اوپر اس طرح کا تناؤ اور غلط کانڈکٹ اس جج نے کیا عمران خان کو سزا دیتے وقت, تو عمران خان کو بھی ریلیف ملنا چاہیے. پاکستان کے ہر شہری کو یہ ریلیف ملنا چاہیے کہ اگر اس کے جج نے مس کانڈکٹ کیا ہے اور اس کو جو سزا دی گئی ہے وہ مس کانڈکٹ کے ذریعے ہوئی ہے, تو پھر اس کو یہ ریلیف ملنا چاہیے. اور جب بہت سارے لوگ بات کر رہے ہیں پاکستان کے کس قیدی کو ایکسرسائز بائسیکل ملتی ہے, جی مجھے تو نہیں پتا. پاکستان کے کس قیدی کو جو ہے وہ ہم کہتے ہیں جی کہ اس کو ٹہلنے کے لیے جگہ چاہیے. تو یہ جو اب ساری ہم پاکی داماد کی عقائد بڑھاتے ہیں, یہاں ایک بہت غیر معمولی معاملات ہیں جن کا ہمیں سامنا ہے. کوشش یہی ہے کہ اگر یہ درست ہو جائیں اور ہم اگلے انتخابات تک انشاءاللہ بہت جلد پہنچیں, تو پھر اگلی پارلیمان کے پاس تو بہت ہی بڑا چیلنج ہے ہر لحاظ سے قانون سازی. اچھا, یہ کامران صاحب یہ پولیٹیکل انجینئرنگ کی جو بات ہو رہی ہے, تو کیا یہ بات درست ہے کہ پہلے ایک پارٹی کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے سسٹم جو ہے اس کو بنایا جا رہا تھا, پیپلز پارٹی دوسری پارٹی کے اوپر اب الزام لگا رہی ہے کہ جو پہلے یعنی پی ایم ایل این جو تھی وہ زیر عتاب تھی, آج وہ نہیں ہے بلکہ ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. آپ ایگری کرتے ہیں اس سے؟ دیکھیے, یہ اس ملک میں بہت سا 75-76 سالوں میں بہت سے مسائل رہے ہیں. یہ پی ٹی آئی کیوں بنی تھی یا کیوں بنائی گئی تھی یا اس کو کہاں سے لایا گیا تھا؟ مسئلہ یہ تھا کہ پیپلز پارٹی اور نون جو ہے انہوں نے ایک چارٹر آف ڈیموکریسی میں انٹر ہو گئے تھے. جب یہ خطرہ ہوا کہ یہ چارٹر آف ڈیموکریسی میں انٹر ہو گئے ہیں تو وہ پھر ایک تیسری قوت کو لے آئے. پھر یہ اسی طرح سے ہر قوت کو جو ہے وہ کچھ وقت کے بعد خراب کر دیا جاتا ہے, اور اصل مسئلہ ملک کا یہی ہے. اس کو 2-4 سال کے بعد اگر وہ جب قوت بننے لگتی ہے یا جب وہ ایک پولیٹیکل اس کے اندر جو ہے نا کوئی شعور پیدا ہونے لگتا ہے, تو اس قوت کو جو ہے وہ چونکہ وہ لائے خود ہوتے ہیں, اس کے جو جتنے لوگ آئے ہوتے ہیں اس میں اس کی وسل سے آئے ہوتے ہیں, وسل بجنے سے, پھر ان کو ڈسپرس کروا دیا جاتا ہے. پی ٹی آئی کے ساتھ بھی یہی تھا. دو پولیٹیکل طاقتیں تھیں. دو پولیٹیکل طاقتیں پہلے متحارب تھیں. متحارب سے جو ہے نا جب وہ ایک کسی چیز پہ ایگری کر لیا انہوں نے, پھر اس کا ایک نتیجہ نکالا گیا کہ ان کے اگینسٹ جو ہے نا ایک اور تیسری قوت پیدا کر دی جائے تاکہ ان دونوں کو خراب کیا جائے. باقی تو پارٹیاں چھوٹی تھی, وہ اس طرح سے خراب کیا گیا. اب پھر اگر کوئی پولیٹیکل انجینئرنگ ہو رہی ہے تو پھر یہ ملک جو ہے وہ اگر اسی طرح سے چلانا ہے تو یہ بہت خطرے والی بات ہے. پھر اس طرح سے چل نہیں پائے گا. جی بالکل صحیح بات ہے, لیکن کیا اس میں اگر جو پیپلز پارٹی بھی کوشش کر رہی ہوگی, ساری سیاسی جماعتیں مقتدرہ کے قریب ہونا چاہتی ہیں, جو زیادہ قریب ہو گئی اس کے اوپر پہلی والی جو ہے وہ الزام لگانا شروع ہو جائے. بغیر یہ ملک اس وقت جس حالات میں یہ چل بھی نہیں سکتا. اسٹیبلشمنٹ اور پولیٹیکل لوگوں کو مل کے یہ چلانا پڑے گا, یہ حقیقت ہے. کوئی مانے یا نہ مانے پچھلے کئی سالوں سے بلکہ دستور کو پیک کر دیتے ہیں. سر میں کامران صاحب صحیح بات ہے, کامران صاحب کا پوائنٹ تو میری بات مکمل ہونے دیں. پھر کامران صاحب کی بات میرے ایسا تو میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا کہ دستور کو پیک کرنا چاہیے. دستور کو جن لوگوں نے پیک کیا ان کو ہم نے آج تک کون سا, ہم نے تو ریڈ کارپٹ ہی بچھایا نا ان کے لیے. اب بھی جو پولیٹیکل فورس اس وقت سب سے جو بڑی تھی پیچھے جو بنی ہوئی تھی, جو کہنے کوئی حد تک ہر 6 مہینے بعد ایک پولیٹیکل فورس بنائی جاتی ہے نا, کہتے ہیں جی یہ آج بڑی فورس ہے. تو مینار پاکستان ایک سمبل بن گیا, حالانکہ وہ آزادی کا سمبل ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں اب وہ کسی اور چیز کا سمبل بنتا جا رہا ہے. تو آپ جلسے پہ ٹونٹ کر رہے ہیں. نہیں, میں مینار پاکستان کے گراؤنڈ پہ بات کر رہا ہوں. میں منٹو پارک کے اوپر گریٹر نہیں, میں گراؤنڈ پہ بات کر رہا ہوں, جلسے کی بات کر رہا ہوں. میں جلسے کی وہ سمبل بنایا جا رہا ہے کہ پولیٹیکل انجینئرنگ کا سمبل ہے, جو جس نے بھر دیا وہ کمال ہے جی.
لیکن بھرنا بھی تو مشکل ہے نا. لیکن اچھی بات ہے نا, بھرنا اور پروانا میں آپ بڑا کہنا فرق. کیا چاہ رہے ہیں؟ اچھا اگلی بات ہے میں دیکھیں نہیں آپ دیکھیں, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پی ایم ایل این کا جو جلسہ تھا, اگر تو اس کو بھرنے کی بات ہے تو بھر ہم دیتے ہیں. نہیں وہ تو آپ تو بھر سکتے ہیں بڑے اچھے طریقے ہم بھر سکتے ہیں. دیکھیں اس میں دو چیزیں ہیں. دیکھیں اس ملک میں اگر آپ نے ڈیلیور کرنا ہے نا, آپ نے ایک سیاسی نظام بنانا ہے. سیاسی نظام جب تک آپ ایک ایسا نظام نہیں بنائیں گے جس پہ عوام کو اعتماد ہوگا. اگر عدم اعتماد عوام کا ہوگا, بے شک کامران مرتضیٰ یا ندیم افضل ہی کیوں نہ اس کے بینیفیشری ہوں, یا خرم صاحب ہی کیوں نہ بینیفیشری ہوں, وہ نہیں ہے, وہ قابل قبول نہیں ہے. ہم نے 70 سال تجربات کر کے صحیح بات, لیکن اب دیکھیں, اب میں سمجھتا ہوں کہ چیزیں مل بیٹھ کے اس کا حل نکالنا چاہیے, اور جو حقیقتیں ہیں پروجیکٹ ورسز پروجیکٹ نہیں چلتا. واہ کیا جملہ ہے. میں اس میں بریک لیتی ہوں. ایک مینار پاکستان سے ایک پروجیکٹ ختم کیا, اسی مینار پاکستان پہ ایک پروجیکٹ یہ اچھا جملہ ہے. کامران صاحب اور خرم صاحب کو بھی بڑا پسند آئے گا. خرم صاحب پڑھتے لکھتے ہیں زیادہ, تو یہ پروجیکٹ ورسز پروجیکٹ جو ہے یہ کیوں ہوتا ہے, بریک کے بعد اس پہ بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. خرم صاحب, کیا پولیٹیکل منظر نامہ ہے اگر پی ایم ایل این پہ ابھی سے یہ الزامات لگنے شروع ہو گئے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کی منظور نظر ہے یا لاڈلا پلس ہے یا جس طرح کبھی, تو کیا کس قسم کا الیکشن ہوگا, کیا کریڈیبلٹی ہوگی پھر؟ جی کریڈیبلٹی تو ہم سب نے مل کر اسٹیبلش کرنی آنے والے انتخابات کی. اہم بات یہ ہے کہ اگر میاں نواز شریف کے ساتھ جو ناانصافی ہوئی اور ناحق فیصلے ہوئے, ڈسکوالیفیکیشن کا, ان کو صدارت سے ہٹایا گیا, ہمارے سینٹ کے امیدواروں سے شیر کا نشان لے لیا گیا. یہ آج تک کسی سیاسی جماعت کے ساتھ کم نہیں ہوا ہے کہ اس کا شیر کا نشان لے لیا گیا, کیونکہ عدلیہ کا اس وقت ایک خاص جھکاؤ تھا. اس کے بعد ہم آج جب دیکھتے ہیں, اور مجھے ضرور کانٹیکسٹ دینا پڑے گا کہ جب آج بات ہو رہی ہے کہ جی پتہ نہیں کوئی کون سا ریلیف مل گیا ہے, لاہور ہائی کورٹ نے زیادہ دیر نہیں گزری, ایک دن میں 9 ضمانتیں دی تھیں عمران خان کو, اور ایک وقت ایسا تھا کہ ان کی 17 بیک وقت ضمانتیں موجود تھیں. تو یہ کوئی اتنی غیر جو ہے وہ معمولی قسم کا جی کہ شور ہی پڑ جائے جی یہ ہو گیا, وہ تو آپ نے دیکھا 17 ضمانتوں پر رہے ہیں, اور ایک دن کورٹ نے ان کو بلایا, وہ تشریف نہیں لائے. کورٹ نے 9 بجے رات تک انتظار کیا کہ تشریف لائیں, پھر بھی نہیں آئے. اگلے دن پھر انتظار کیا, یہ غالباً 15 یا 16 فروری کی. تو لہٰذا یہ عدالتوں کی طرف سے اگر کوئی ہم کہتے ہیں کہ پتہ نہیں خدا نے کیا پہاڑ ٹوٹ پڑا, کوئی پہاڑ نہیں ٹوٹ پڑا. پھر کہوں گا دس از ریڈریس ناٹ ریلیف. اور اصل ہم سب کو جو اس پر فوکس کرنا ہے وہ یہی ہے کہ 2018 کے برعکس اس دفعہ انتخابات. سر ازالہ ہے تو مداوع کیا جا رہا ہے. میرا سوال یہ کہ اب مداوع بھی ہو رہا ہے, مداوع کے لیے پھر وہ جو جنہوں نے کیا ان کو بھی فکس کیا جا رہا ہے, کیا وہی چیز پھر دوبارہ ہوگی؟ بڑی صراحت سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہم کسی مداوع کے نہ ہی درخواست گزار ہیں. ہمارا صرف ایک ہی کوشش ہے کہ ہم سب جمہوری جماعتیں, جنہوں نے 15 جماعتیں اس حکومت میں شامل تھیں, جو پی ڈی ایم کی اور دوسری تھی, ان سب کا ایک ہی مطالبہ ہے کہ یہ 2024 کا انتخاب ہے انشاءاللہ, وہ ہر طریقے سے صاف, شفاف اور غیر آئینی مداخلت سے پاک ہو. اور جب ہم لیول پلینگ فیلڈ کی بات کرتے ہیں تو 21ویں نہیں, ایک بات میں ضرور کرنا چاہتا ہوں کہ 21ویں صدی میں 4 انتخاب ہوئے ہیں پاکستان میں. 4 میں سے 3 میں نواز شریف کو زبردستی انتخاب سے باہر رکھا گیا. نہیں وہ تو ہم سب کہہ رہے ہیں زیادتی ہوتی رہی ہے, اس میں کوئی شبہ نہیں. کیا چند صاحب ازالہ جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے تھا جو ان کے ساتھ؟ دیکھیں ازالہ آپ دیکھیں نا, آپ کے ساتھ کچھ زیادتی ہو تو آپ اس میں کے لیے انصاف مانگیں, آپ اس کے لیے عدل مانگیں. آپ یہ نہ کہیں کہ ازالہ میرے ساتھ زیادتی ہوئی تو اب یہ گلاس چھین لیا تو اب یہ آسما کے سامنے سے یہ گلاس مجھے پہلے دن چھین کے, یعنی کہ چھینا چھپٹی میں اور عدل میں بڑا فرق ہے. آپ یہ ازالے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایسا نظام 2018 کا جو نظام چل رہا تھا وہ الیکشن وہی ماحول بنایا جائے, اسی طرح لوگوں کو پارٹیاں چینج کروائی جائیں, اسی طرح لوگوں کو پولیٹیکل انجینئرنگ کی جائے, اسی طرح پھر جلسے مینیج کیے جائیں اور
ایک ماحول بنایا جائے. ایسا نہیں چلے گا. اگر ایسا آپ کریں گے, اس سے پہلے بھی ہوتا رہا ہے, تاریخ میں لکھا جاتا رہا ہے, اسلامی جمہوری اتحاد بھی لوگوں نے دیکھا ہے تاریخ میں, اور آج تک اس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے. کہیں وہ سارے ماسٹر مائنڈ اس دنیا سے چلے گئے ہیں, تو اب اگلوں نے بھی, آج کے سب نے جانا ہے, ہم سب نے جانا ہے. تو میرے خیال میں یہ چیز, یہ جسٹیفیکیشن نہیں ہے. ہاں, ازالہ آپ کہیں کہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہو, ازالہ عدل ہو, بالکل ہونا چاہیے ازالہ. دیکھیے جو گراؤنڈ بنایا گیا تھا اس پہ تو میاں صاحب, دیکھیں میں ایز اے پولیٹیکل ورکر مانتا ہوں کہ میاں صاحب کے ساتھ پولیٹیکل انجینئرنگ ہوئی, لیکن اس سے پہلے میاں صاحب نے بھی پیپل پارٹی کے ساتھ پولیٹیکل انجینئرنگ کی. تاریخ میں بڑی بڑی پولیٹیکل انجینئرنگ ہوئی جس میں آج کی مسلم لیگ میجر بینیفیشری ہے اور وکٹم بھی بنی. اگر دوبارہ پھر 2 سال 4 سال بعد آج ہم بیٹھے, پھر وکٹم جو آج کے بینیفیشری ہیں, 4 سال بعد اگر یہی خدا نہ خواستہ وکٹم بن گئے سارے, تو پھر کیا کہیں گے کہ اس وقت پھر ہم یہ بیان ہم اس لیے آج کہتے ہیں کہ نظام ٹھیک ہونا چاہیے, ٹھیک, اس کو عدل کی بنیاد پہ لے ہونا چاہیے. اس کے اوپر اور پرانی قدورتیں جو ہم چارٹر آف ڈیموکریسی ہم نے کی تھی, وہ 2 پارٹیوں کے درمیان ہوئی تھی, لیکن ایک پولیٹیکل کلاس کے لیے ہوئی تھی. بالکل بالکل. اس کی لیکن کامران صاحب آپ کیا کہیں گے؟ یہ انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے, یہ چارٹر آف ڈیموکریسی ایک نظریہ ہے, بالکل یہ انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے, کو لے کے آگے چلنا چاہیے. یہ چاند صاحب کا یہ کہنا ہے کہ ازالہ ضرور کیا جائے لیکن ویسا ماحول نہ بنایا جائے. کیا آپ بھی سمجھتے ہیں کہ ویسا ہی ماحول ہے؟ کیونکہ لیکن عمران خان صاحب کے اوپر ہمیں کوئی کرپشن کے چارجز تو نہیں نظر آتے, اس طرح کے نیب کے کیسز تو نہیں نظر آتے. دیکھیے عمران خان کو بھی ایکسٹرا آرڈنری ریلیف ملتی رہی ہیں جو کہ عام لوگوں کو نہیں ملتی. میرا ایشو اور ہے, میرا ایشو نہ عمران خان ہے اور نہ ہی میرا ایشو جو ہے نا میاں صاحب ہے, نہ ان کو ملنے والی ریلیف ہے, مگر صرف ان 2 افراد کو خاص طور پہ کل جو ہے وہ ایک ان کو مل رہی تھی عمران خان صاحب کو, اور آج اس طرح سے. کیا یہ ریلیف جو ہے یا یہ ازالہ جو ہے یا جو کچھ بھی کہہ رہے ہیں ہمارے دوست, وہ عام عوام کو ایکسٹینڈ کرنے کے لیے تیار ہیں؟ ایون جب یہ پاور میں آ جائیں تب بھی جو ہے نا یہ عدالتوں کو اس طرح سے بنانے کے لیے تیار ہیں کہ یہ ساری ریلیف جو ہے نا عام پبلک تک چلی جائے. دیکھیے یہ نظام جو ہے وہ تعفن زدہ ہے, عدالتی نظام, سیاسی نظام تعفن زدہ ہے, سماجی نظام تعفن زدہ ہے. اس وقت لوگ یہ دیکھ رہے ہیں اور یہ سوچ رہے ہیں, یہ سارا کچھ شاید آپ ان حلقوں میں نہیں بیٹھ رہے ہوں گے, مگر وہ یہ سارا کچھ جو ہے نا مزید جو ہے یہ کک ہو رہا ہے اور الٹیمیٹلی یہ پھٹے گا, کہیں پہ بسٹ ہو جائے گا. اس بسٹ ہونے سے پہلے اس کو آنسر کرنا ہے ہم کو. بالکل. میں ایک چھوٹی سی بریک لیتی ہوں, بریک کے بعد کہ پھر کیسے یہ چیزیں ٹھیک ہوں گی, اور خاص کر کے الیکشن سے پہلے میاں صاحب اپنا کوئی رول پلے کر سکتے ہیں, مولانا کر سکتے ہیں, زرداری صاحب کر سکتے ہیں. بریک کے بعد ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. خرم صاحب, چونکہ پروگرام ختم ہوگا, میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ اب آپ کے جو حریف تھے چند دن پہلے تک, وہ اب الزام لگا رہے ہیں کہ سیاسی غلطیاں پی ایم ایل این کر رہی ہے, تو کیا آپ وہی غلطیاں کر رہے ہیں جو کہ آج سے چند سال پہلے جو ہے وہ نون لیگ کے اوپر الزامات ہیں وہ غلطیاں کرتے تھے؟ جی, اب آج کے سیاسی وقت پہ میاں نواز شریف سے زیادہ کوئی ایسا لیڈر نہیں جس نے ٹھوکریں کھائی ہوں, اور اس نظام کو, چاہے وہ عدلیہ ہے, مقتدرہ ہے, پارلیمان ہے, انتظامیہ ہے, بہت قریب سے دیکھا ہے, اس کے اتار چڑھاؤ دیکھیں, تو مجھے تو بہت توقع ہے کہ وہ بڑی بالغ نظری سے, اور یہ جو ہمارے ساتھ ہمارے حلیف رہے ہیں, جمہوری جماعتیں ہیں, چاہے وہ چارٹر آف ڈیموکریسی ہے یا ہمارے پارٹنرز تھے ابھی 16 ماہ کی حکومت میں, ان سب کو ساتھ لے کر چلیں گے, کیونکہ ان کا بنیادی الیکشن سے پہلے مقصد ہے وہ جی الیکشن سے پہلے, ضروری نہیں کہ ہماری الائنس ہو, لیکن وہ ساتھ لے کر چلیں گے. اور اگر آپ نے ان کی تقریر غور سے سنی ہو تو اس کے اندر ایک بڑا کی جملہ ہے کہ انہوں نے عوام سے یہ کہا, جو لوگ وہاں بہت بڑی تعداد میں موجود تھے, کہ ہم نے آئندہ ملک سے اس طرح کا کھلواڑ نہیں ہونے دینا. تو کھلواڑ کو روکنے کے لیے یہ سب جماعتیں, لیکن الیکشن کا مطالبہ نہیں کیا, الیکشن کا مطالبہ نہیں کیا. جی الیکشن جو ہیں وہ ابھی چونکہ اس کی حلقہ بندیاں جاری ہیں, جیسے ہی حلقہ بندیاں اناؤنس ہوگی وہ مطالبہ آنا شروع ہو جائے گا. چاند صاحب, ایک تو میں یہ ان کی تصحیح کر لیں تاریخ کی, 4 شہادتیں پیو پارٹی کی, اور زرداری صاحب کی 11-12 سال جیل. تو اس لیے قربانیاں پیو پارٹی سے زیادہ کسی نے ٹھوکریں نہیں یا قربانیاں نہیں. میں نے قربانی کی بات نہیں کی, میں نے ٹھوکروں کی بات کر رہا ہوں, ٹھوکروں کی بھی بات کر رہا ہوں. ٹھوکریں جیل 11-12 سال جیل رہنا, تو آپ سے مقتدرہ کا پیار کیوں نہیں ہو سکا اختیار کرنا. نہیں دیکھیں, مقتدرہ ایشو نہیں ہے, ایشو یہ ہے نہیں, آپ اس وقت تو پیپلز پارٹی یہ الزام لگا رہی ہے. اپنی دوسری سیاسی جماعتوں کو ذبح کرنے کے لیے اگر میں اپنی خدمات پیش کروں
تو مجھے شکوہ اپنی سیاسی جماعتوں سے ہونا چاہیے. میں دوسروں کے اوپر انگلیاں بعد میں اٹھاؤں, پہلے میں اپنی کلاس کی بات کروں. ہمارا مقدمہ یہ ہے کہ ماحول کو ہم نے, چارٹر آف ڈیموکریسی کی میت یہ تھی کہ ہم نے ماحول کو ٹھیک کرنا ہے, ہم نے پولیٹیکل انجینئرنگ نہیں کرنی, ہم نے نظام کو ٹھیک چلانا ہے, ہم نے رول آف لا کی طرف جانا ہے, جوڈیشل ریفارمز کرنی ہے. لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہا. میں کہتا ہوں ورکر کو سانس لینے کی جگہ نہیں مل رہی. پیپلز پارٹی کے ورکر کو میں چیلنج کرتا ہوں, ایک ایک ضلع اٹھا کے دیکھ لیں, سیال کوٹ سے شروع ہو جائیں, آپ ڈی جی خان تک چلے جائیں, ایک دو ضلع ہوں گے جہاں پہ ذاتی نوعیت پہ یا کچھ قد کاٹ کے ایسے لیڈر ہوں گے جن کے ذاتی تعلقات کی. ادروائز آپ ننکانہ چلے جائیں, شیخو پورہ چلے جائیں, گوجرانوالا چلے جائیں, منڈی باؤدین, سرگودا چلے جائیں, جس ضلع میں چلے جائیں آپ, میں کہتا ہوں نا, چیف سیکرٹری سے لے کر نیچے تھانے کا منشی اور پٹواری تک, یہ وہی پرانا سٹائل ہے. تو پاکستان پھر تبدیل تو نہ ہوا نا. تو پھر کیا ہوگا کامران صاحب, پھر کیسے ہوں گے الیکشنز فری اینڈ فیئر؟ دیکھیے میں پھر اپنا مقدمہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. باجوڑ میں 84 شہادتیں, 200 لوگ زخمی. حمداللہ پہ حملہ مستونگ میں 24 علماء 1 سال میں شہید. سردار اکبر پہ 3 دن پہلے 4 دن پہلے اس پہ حملہ, اس کے ساتھ جو ہے نا 2-4 لوگ جو ہے نا مارے گئے. جی اختر مینگل صاحب الگ اپنی جگہ پہ شکوے لیے بیٹھے. جی ہاں, تو اگر لیول پلینگ فیلڈ کی بات ہو رہی ہے تو ہم یہ اس کمپین میں کس طرح سے ہم جو ہے نا وہ نکلیں, کس طرح سے چلیں, ابھی چلائیں. ابھی جب مولانا پشاور جا رہے تھے تو مجھے کہیں سے میسج دیا گیا کہ جی اس میں جو ہے نا ذرا مولانا کو کہیں کہ ذرا بہت زیادہ محتاط رہیں. اب اگر فرض کریے کہ کسی نے جا کے کوئی جلسہ کرنا ہے, کسی نے کانفرنس کرنی ہے, پبلک میٹنگ کرنی ہے, اور اس میں اس کو پہلے جو ہے نا وہ کہہ دیا جائے کہ بہت محتاط رہیں, پھر باقی پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ اس کا مزہ تو ختم ہو گیا نا. جو کچھ ہونا ہے تو وہ نہیں کر سکتے کیمپین اپنی. تو ہمارے ساتھ تو یہ ہو رہا ہے پھر. اور ایک ہاتھ باندھ دیا, بلکہ دونوں ہاتھ باندھ دیے اور کہا کہ جی یہ 3 ہاتھ والوں سے لڑائی کریں, تو پھر کیسے لڑائی ہوگی؟ جس کے پاس 2 اپنے اور تیسرا کسی اور جگہ سے آ جاتا ہے تو پھر لڑائی کیسی ہو. بہت اہم بات ہے سر. کسی کے ہاتھ کسی طرح بندھے ہیں, کسی کے ہاتھ کسی طرح بندھے ہیں, کھلے PMLN کے بھی نہیں ہیں, یہ بات بھی اپنی جگہ پہ ہے. تو کس طرح سے الیکشنز ہوں گے, کس طرح سے لیول پلینگ فیلڈ ملے گی, کیسے فری اینڈ فیئر الیکشنز ہوں گے, یہ ایک بہت بڑا سوال ہے. اس کے لیے ڈائلاگ کی ضرورت ہے, اس کے لیے انٹریکشن کی ضرورت ہے, اس کے لیے سیاسی قائدین کو ایک جگہ بیٹھنے کی ضرورت ہے. گفتگو آپ نے سنی, فیصلہ آپ کا.